مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. الحمدللہ عز و جل آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ آپ تمام کو جتنے بھی دیکھنے سننے والے ناظرین آپ تمام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل مرحبا اسلام کے پلیٹ فارم سے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا رمضان کی آج 11ویں سحر ٹرانسمیشن لے کر ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو چکے ہیں. الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر علماء کرام ثنا خاں حضرات اخرا حضرات ہوتے ہیں جو کہ اپنی پیاری آوازوں کے اندر ہمارے دلوں کو منور کیا کرتے ہیں. الحمدللہ وہی وتیرہ جیسے روزانہ کی بنیاد پہ جو ترغیب ہوتی ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جن شخصیت نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے بڑے پیارے عالم دین ہیں. میرے مراد جناب حضرت علامہ مولانا خادم حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ حضرت آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ الحمدللہ. اور ماشاءاللہ قاری قرآن صاحب زادہ عثمان علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ اور ماشاءاللہ ثنا خانوں کا گلدستہ جناب عبد الصمد قادری صاحب جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ اور ماشاءاللہ میرے بائیں ہاتھ پر جناب وقاص علی قادری صاحب تشریف فرمائے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور انہی کے ہمراہ جناب احمد رضا نیر صاحب تشریف فرمائے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ یہ ثنا خانوں کا گلدستہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے رہے گا. اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ فرمائش کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارا موضوع ہے. چونکہ 11ویں شریف کے حوالے سے آج 11ویں شریف بھی ہے اور 11ویں سحری بھی ہے. اور الحمدللہ 11ویں شریف جو جن شخصیت کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ شخصیت میرا پیروں کے پیر پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے. چونکہ موضوع تو ہم نے یہ رکھنا تھا لیکن جب فرسٹ رمضان ان کی ولادت کا بھی دن ہے تو اس رمضان بھی ہماری غوث پاک کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. تو آج شان اولیاء ہم انشاءاللہ ہم سنیں گے علامہ صاحب سے. میں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے جناب صاحبزادہ عثمان علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ صاحبزادہ عثمان علی شاہ صاحب جو ہے تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا آغاز کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا جناب احمد رضا نیر صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری شان میرے مولا مولا تیری شان امانا والو تیری شان امانا والو اللہ جل جلالو اللہ جل جلالو اللہ جل جلالو. تیرے نام پہ اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا اور میری روح ہے یہ فضا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالو اللہ جلالہ میں میرے مولا مولا میں گناہگار روح خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا اور نہیں کر سکا تیرا حق ادا تیرا بدلو
مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب احمد رضا نیر صاحب حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. میں گزارش کروں گا عبدالصمد قادری صاحب سے کہ آپ بھی نذرانِ توصیف حسنہ ماشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. جناب عبدالصمد قادری صاحب. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں دیدار مدینے کا سفر ہے اور میں دیدار جب افسردہ قدم لرزیدہ جب افسردہ قدم لرزیدہ جب افسردہ قدم لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سگارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سگارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ جب افسردہ قدم لرزیدہ کہاں میں کہاں اس سبز گنبد کا وہ نظارہ کہاں میں کہاں اس سبز گنبد کا وہ نظر اس سب اٹھتی
ہیں مگر دزدیدہ دزدیدہ نظر سے ساتھ اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ جب افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر اور میں دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت پیارے انداز سے ماشاءاللہ ہمارے عبدالصمد قادری صاحب نذرانہ توصیف حسنہ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. چونکہ ہمارا سیگمنٹ ایک ہوتا ہے نعتوں کے درمیان جو ہے ہم علامہ صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اب سیگمنٹ چونکہ علامہ صاحب سے گفتگو کا ہے، جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے پیج پہ آپ لوگ جوائن ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب تک بھی ہمارے جو پیغام ہے وہ پہنچ سکے. چونکہ آج کی جو ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا جو آج کا ہمارا موضوع وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. شان اولیاء کے حوالے سے انشاءاللہ ہم حضرت سے گفتگو کریں گے. حضرت ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع شان اولیاء کے حوالے سے، حضور اولیاء یہ تو جمع ہے، حضرت ولی کی جمع ہے. ولی کون ہوتا ہے اور ولی کی علامتیں کیا کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فیصل بھائی میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، بزم اسلام کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے متشکر ہوں. اور یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ رمضان کی راتوں میں جہاں نوجوان رات کو نائٹ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر آپ نے ان نوجوانوں کو دین کی تبلیغ پر لگا دیا ہے. اللہ سب کی سعی کو قبول فرمائے اور مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ولی کے بارے میں کہ ولی کہتے کس کو ہیں، ولی ہوتا کون ہے، تو دیکھیں ولی ولا سے ماخوذ ہے، ولا سے لیا گیا ہے. ولا اور توالی کے بارے میں المفردات کے اندر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ولا اور توالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طرح مل جانا، دو چیزوں کا آپس میں ایسا تعلق ہو جانا کہ لیس بینہما ما لیس منہما، دونوں کے درمیان کوئی غیر داخلی نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں ولا. تو ولی کو بھی ولی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ولی کا رب سے تعلق ایسا جڑ جاتا ہے، ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، پھر اس کو غیر نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. تو ولی اور ولی کی کئی تعریفات کی گئی. متکلمین حضرات جو ہمارے علم الکلام کے علماء ہیں انہوں نے تو تعریف یوں کی، فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو دلیل کی بنا پر صحیح اعتقاد رکھتا ہو، اس کا صحیح عقیدہ ہو اور دلیل کی بنا پر ہو، بغیر دلیل کے صرف عقل کی بنیاد پر اس نے کوئی عقیدہ نہ بنایا ہو، دلیل کی بنا پر صحیح عقیدہ رکھتا ہو اور پھر شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو تو اس کو ولی کہا جاتا ہے. اور کئی تعریفات کی گئی کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خاص عطا فرما دیتا ہے اور اس کا اللہ سے گہرا تعلق جڑ جاتا ہے. ولی کی جو نشانیاں ہیں اگر ہم کسی اور کتاب کا حوالہ دیں اس سے بہتر ہے کتابوں کی سردار کتاب اللہ کا حوالہ دیا جائے. تو کتاب اللہ کے اندر اللہ نے بڑے واضح طریقے سے اولیاء کی شان بیان کرنے کے بعد ولی کی نشانیاں بتا دی. اگر اللہ ولی کی نشانیاں نہ بتاتا، آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نقل بھی اسی کی آ جاتی ہے. تو سارے ولی کا دعویٰ ولی ہونے کا دعویٰ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سد باب کر دیا اور فرمایا کہ الذین آمنوا، جن کی میں شانیں بیان کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مومن بھی ہے یا نہیں.
اس کا ایمان بھی ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ولی ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا. سبحان جس اللہ. کا ایمان سے تعلق نہیں اس کا ولایت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. اب سبحان ظاہر اللہ. سی بات ہے پہلی نشانی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو. تو ایمان کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک ہمیں ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو صاحب ایمان کو کیسے پہچانیں گے. بے شک. تو ایمان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ دلیل قطعی سے کوئی عقیدہ صحیح عقیدہ بنایا جائے تو یہ ایمان ہوتا ہے. صحیح عقیدہ ہو اور عام دلیل ظنی بھی نہیں بلکہ دلیل قطعی سے عقیدہ ہو اس کا تو وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ, مومن بھی ہو اور ساتھ میں متقی بھی ہو. تو متقی تقوی سے لیا گیا ہے. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علامہ احمد ساوی تفسیر ساوی علی الجلالین کے اندر فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر اعمال بجا لاتا ہو. یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو وہ کام کرے, اور جس کام سے رکنے کا حکم دیا ہو اس سے رک جائے, اس کو کہتے ہیں متقی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو قرآن کی روح سے ہم نے کم از کم 2 نشانیاں ضرور دیکھنی ہیں کہ آیا اس کے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں, صحیح عقیدہ رکھنے والا ہے یا نہیں. اگر اس کا عقیدہ گمراہیت والا ہے, ایمانیات کے اندر کوئی تذبذب ہے تو ولی نہیں ہو سکتا. عقیدہ ہے لیکن غیر شرعی کام کرتا ہے, اس کے آستانے پر غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں, بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں, مجرے ہو رہے ہوتے ہیں, اور طرح طرح کی خرافات ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ سمجھ جاؤ کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا. اگر ولی ہوتا تو تقوی ہوتا, اور تقوی کہتے ہیں کہ وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کام سے رک جانا جس سے اللہ نے منع کیا ہے. تو ایک حدیث بھی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب صحابہ نے حضور سے اولیاء اللہ کے بارے میں سوال کیا, حضور اولیاء اللہ کون ہوگا, تو آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ولی وہ ہوتا ہے جس کا دیدار کرتے ہی تمہیں اللہ یاد ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں جب یہ حدیث ہمارے مد نظر ہوگی, ہم سامنے دیکھیں گے ایک بندہ جس کی داڑھی پوری نہیں ہے, داڑھی منڈا ہے, شیو کیا ہوا ہے, تو ہمیں دیکھتے اللہ تھوڑی یاد آئے گا. ہم دیکھتے کیا بولیں گے, یار یہ تو شریعت پہ پورا پابند نہیں اترتا, تو یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں ہے. اگر ولی ہوتا تو اس کی زیارت ہوتے ہی ہمیں اللہ یاد آ جاتا کہ سبحان اللہ کیا چہرہ ہے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. بہت پیاری ماشاءاللہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے. حضرت اولیاء اللہ کی کتنی اقسام ہیں, چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی جو آپ نے تعریف بیان فرمائی کہ ولی کون ہوتا ہے. اچھا اب اس میں کیٹیگریاں بھی ہوں گی, اس کی کتنی اقسام ہے اور کیا مراتب ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے. جی بالکل. ولی کی ابتدائی طور پر علماء نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہے کہ ایک ولی ہوتا ہے ولی تشریعی عین سے, اور دوسرا ولی ہوتا ہے ولی تکوینی. جو ولی تشریعی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص حاصل عطا کر دیتا ہے, وہ اللہ کا قرب خاص حاصل کرتا ہے, وہ ولی تشریع ہوتا ہے. اور حضور کی امت میں جو اس قسم کے ولی ہیں ولی تشریع وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہو جاتا ہے, اس کو ولی تشریع. اور وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں 40 نیک مسلمان لوگ جمع ہو جائیں وہاں پر 1-2 اللہ کے ولی ضرور ہوتے ہیں. تو وہاں جو ولی سے مراد ہے وہ ولی تشریعی ہے. اور دوسری قسم جو ہے وہ ولی تکوینی کی ہے. ولی تکوینی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قرب خاص تو حاصل ہوتا ہے لیکن دنیا کے اندر اس کو تصرف کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے, زمانے میں اس کا تصرف بھی چلتا ہے, وہ ولی تکوینی ہے. اور اس کی کئی اقسام بنتی ہے, چند عرض کر دیتا ہوں. اور علماء نے بعض نے کہا کہ 70 اقسام بنتی ہے اور بعض نے 100 سے زیادہ اقسام بتا دی. تو چند میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہوں گے ان میں سے سب سے پہلی کیٹیگری جو مرتبہ ہے وہ کتب کا ہے. اس کو غوث بھی کہتے ہیں. غوث اور کتب ایک ہی کیٹیگری کا نام ہے. تو کتب وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے میں صرف ایک ہی ہوتا ہے, کائنات کے اندر ایک ہی کتب ہوگا, ایک ہی غوث ہوگا, اور وہ جتنے بھی اس زمانے میں اولیاء ہوں گے ان اولیاء کا سردار ہوگا. سرداری اسی قطب اور اس غوث کو حاصل ہوتی ہے. دوسرے درجے پہ جو ہوتے ہیں وہ ائمہ ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. حضرت یہ آپ نے فرمایا کہ قطب اور غوث یعنی مطلب
پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی غوث ہوگا. ہوتا ہے. تو یہ زندگی گزرتے کے ساتھ ہوگا یا پھر ایک ہی ہے؟ نہیں ایک ہی نہیں, زمانہ تبدیل اچھا, ہوگا اچھا, تو پھر اس غوثیت صحیح, کے صحیح, مقام صحیح, پر کوئی دوسرا بھی آ پھر سکتا ہے. جی جی. تو غوث ایک زمانے میں جو زمانہ چل رہا ہے, یعنی ابھی جس زمانے میں ہم ہیں تو ابھی بھی غوث ہوگا, قطب ہوگا, اگرچہ ہمیں پتہ نہیں ہے. صحیح. تو اولیاء وہی ہوتے ہیں نا, ولی پوشیدہ ولی جو ہے. شناست, جی, ولی جی, کو جی, ولی جی. پہچانتا ہے. جی جی بالکل. تو بالکل. ولی ابھی بھی قطب ہوگا, غوث ہوگا, تو ایک ہی ہوگا. اور ائمہ جو ہوتے ہیں وہ کائنات میں ایک زمانے میں صرف دو ہوتے ہیں, اور وہ دونوں اس کے خلیفہ ہوتے ہیں, قطب کے خلیفہ اور وزیر ہوتے ہیں. صحیح. اور بتایا گیا ہے کہ ان کا صفاتی نام ایک کا ہوتا ہے عبد الرب اور دوسرے کا نام ہوتا ہے عبد الملک. یہ دونوں صفاتی نام, ذاتی نام کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن صفاتی نام جو ائمہ کے درجے پر فائز ہوگا, جو دو ہوں گے ان کے یہ نام ہوں گے. پھر اس کے بعد جو مرتبہ آتا ہے وہ آتا ہے اوتاد کا, اور اوتاد جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں چار ہوتے ہیں. ایک مشرق میں ہوتا ہے, ایک مغرب میں ہوتا ہے, ایک شمال میں ہوتا ہے, ایک جنوب میں ہوتا ہے. اور یہ چار وہ اوتاد ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے. مشرق والوں کی حفاظت مشرق کے اوتاد کے ذریعے, مغرب والوں کی مغرب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے. اس کے بعد جو مرتبہ آتا ہے وہ آتا ہے ابدال کا. یہ بدل کی جمع ہے ابدال. جی جی. تو یہ ابدال جو ہیں یہ ایک ہی وقت میں 7 ہوتے ہیں, اور ہر بر اعظم میں ایک بدل ہوتا ہے. صحیح. 7 بر اعظم میں 7 ابدال ہوتے ہیں جو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو مرتبہ آتا ہے ابدال کے بعد وہ آتا ہے نقبا کا, نقیب, نقبا. تو نقیب یہ ٹوٹل 12 ہوتے ہیں. صحیح. اور جو 12 آسمان میں برج ہیں, ایک برج کی خاصیت کو جاننے والا ایک بدل ہوتا ہے, ایک نقیب ہوتا ہے. صحیح. جو ایک برج کی خاصیت کو جانتا ہے, صحیح. اور اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اختیار دیا ہے کہ وہ کام جو شیطان ابھی کرے گا, جن کاموں کا شیطان کو خود کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا حرکات کرنی ہے, وہ اس نقیب کو اللہ پہلے سے بتا دیتا ہے, اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. اور ان کی شان یہ علماء نے لکھی کہ اگر کسی کے قدم کا نشان دیکھ لیں تو اس قدم کے نشان سے بتا سکتے ہیں کہ یہ بدبخت کے قدم کا نشان ہے یا خوشبخت کے قدم کا نشان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام ان کو عطا کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر نیچے آتے ہیں نقبا کے بعد نجبا ہوتے ہیں, پھر رجال الغیب ہوتے ہیں, پھر رجبی ہوتے ہیں, اور طرح طرح کی اقسام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مقررہ فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین ماشاءاللہ بہت اچھی عزت گفتگو فرما رہے تھے. اچھا یہاں پر دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غوث یہ حضرت لقب ہے, اور نام اصل جو ہے وہ عبد القادر ہے. اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ سب غوث پاک غوث پاک غوث پاک کر رہے ہوتے ہیں, تو اصل نام سیدی غوث پاک کا عبد القادر جیلانی ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری حضرت جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے اولیاء کے مراتب کے حوالے سے. ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا محمد وقاص قادری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا
تیرا واقعہ جو کرم ہے شاہ بدبا تیرا واقعہ جو کرم ہے شاہ بدبا جو کرم ہے شاہ بدبا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا میرے سونے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ میں خدا کر جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ جائے آقا فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ سونا کا فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ خسرا چھپے اڑتا ہے پھر تیرا خسرا چھپے اڑتا ہے پھر تیرا مجھ نہ چیز پہ تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ ہے میری حمایت کیا بتاؤں کہ تیری رحمت میں گئے وسعت ایک کیا میرے سیا کی حقیقت مجھ کو 16 سے کافی اشارہ تیرا تجھ سے
सोला को फी तेरा सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे अंदाज के साथ मोहम्मद वकास अली कादरी साहब नजरान तौसीफ़ सना माशाल्लाह पेश फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह नात के ही दरमियान हमारे बहुत प्यारे सना खां शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सना खां, बहुत अच्छा पढ़ने वाले, मीठा पढ़ने वाले, और आपका ताल्लुक़ चूँकि जिस तरफ निस्बत आपकी नाम की तरफ है, जो आपका नाम है और उन्हीं दरबार से आपकी निस्बत है। मेरी मुराद जनाब अब्दुल वहाब कादरी साहब, चूँकि आप दरबार सैयदना सखी अब्दुल वहाब शजीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ी और दरबारी सनाखा हैं। जनाब अब्दुल वहाब कादरी साहब को मैं सलाम अकीद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर कैसे हैं? खैरियत से हैं? और इन्हीं के हमरा सैयद बादशाह आले नबी औलाद अली जनाब सैयद मोहम्मद अहमद कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा। जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? मैं अब्दुल वहाब भाई से गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं, हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मरहबा इस्लाम की पूरी टीम को, फैसल भाई आपको और आपके साथ जितने भी हमारे भाई काम करने वाले हैं उन सब की इस काविश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इसकी बेहतरीन जज़ा आप सबको अता फ़रमाए, और अगले साल इससे बढ़ चढ़ कर, हमें हर साल देखते हैं इससे बढ़ चढ़ कर स्टेज होता है, अगले साल इससे भी बढ़ चढ़ कर स्टेज हमें देखना नसीब फरमाए। आइए मिलकर दुरूद पाक इस अकीदे से कि हम पढ़ते हैं और सरकार समाअत करते हैं। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि खमसतुन उत्फी देगा हर अलवबा इल्हातिमानी खमसतुल उत्फी देगा हर अलवबा इल्हातिमानी अल-मुस्तफा मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो। मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा अल-मुस्तफा मुस्तफा वल-मुर्तज़ा अल-मुस्तफा वल-मुर्तज़ा। उजाले क्यों न हो दीवार पर, उजाले क्यों न हो दीवार पर, मैं ज़िक्र मुस्तफा करता हूँ घर पे। अल-मुस्तफा वल-मुर्तज़ा अल-मुस्तफा वल-मुर्तज़ा। नापाक ज़बानों पे ये नाम आ नहीं सकते। अल-मुस्तफा चारों यार के मानने वाले हैं। शायर कहता है यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूँ मैं।
سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضی ہوں میں میرے سیدہ پاک کا صدقہ گئے میرا پل اسی پر پل رہا گئے پل رہا ہوں میں المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ کٹ کے گرتے ہیں علی کا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں ہمارے خالد اتاری صاحب یہ اکثریت سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے علی کا نام صبح دوپہر شام علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے گئے بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی گئے اور تلوار کی جو اصل کڑی ہے وہ یہی ہے کہ المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناهما صلو علیہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا انداز کے ساتھ عبد الوہاب قادری صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے میں شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک میں شامل ہو جائیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے
اگر سلام تو بھیج اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بہت ہی خوبصورت کلام مل کے شامل ہوتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا سونے سے وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے سونے سے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں غزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جامِ شہادت اجازت اگر تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ بھی چھوڑا تو سی کے کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ بھی چھوڑا تو سی کے ہونٹوں پہ
چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ ہمارے شاہ صاحب ماشاءاللہ نذرانے توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے۔ چونکہ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مرحبا اسلام کے چینل سے جوائن ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا۔ علامہ صاحب، چونکہ ہمارا موضوع شان اولیاء کے حوالے سے ماشاءاللہ جاری و ساری تھا، حضور اولیاء اللہ کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جا بجا اپنے ولیوں کی شان، اپنے دوستوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ ایک مشہور آیت ہے جو ہر سنی صحیح العقیدہ کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ، تو وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری شان بیان فرمائی، فرمایا کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب خوف کے بارے میں علماء نے مختلف تفسیر بیان فرمائی، اور ایک تفسیر جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم، عذاب کا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا ان پر، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے ایسا رشتہ جوڑ دیا ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم، عذاب ملنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور جب موت آئے گی دنیا سے وہ جائیں گے تو ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس وقت ان کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہوتا ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے، تو ان کو تو اس وقت خوف کس بات کا، غم کس بات کا، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے رب اور اپنے محبوب کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ، ہم رحمت کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مالک رحمت نازل فرما، ہمیں رحمت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت کا ایڈریس بتا دیا، فرمایا اگر رحمت چاہتے ہو تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میرے ولیوں کے دربار میں چلے جاؤ، وہاں چھما چھم رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو ولیوں کا دربار ہے نا، بلکہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ولیوں کا صرف ذکر کرو نا، ولیوں کی تعریف اور توصیف بیان کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اور کئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، انعم اللہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انعام یافتہ بندوں کی لسٹ بیان فرمائی، وہاں پر آخر میں اپنے ولیوں کا ذکر بھی فرمایا۔ تو قرآن کی کئی آیات اور حدیث جو مشہور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی اتنی کثرت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قدسی حدیث ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرب خاص حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں رب ہو کر اس ولی سے محبت فرماتا ہوں۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ کیا ولی خود سے بن سکتا ہے بندہ، محنت کر کے ولی بنے گا، یا اللہ جس کو چاہے گا تو بنے گا؟ تو علماء نے فرمایا کہ جو ولایت ہوتی ہے وہ کسبی نہیں ہوتی کہ بندہ محنت کرے کہ میں ولی بن جاؤں، بلکہ بھلے محنت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن ولیوں کی لسٹ میں نام اس وقت درج ہوگا حتی احبہ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام درج کر دے گا۔ جب ولی بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. بظاہر تو وہ کان ہوتے ہیں لیکن ان کانوں کی جو سماعت ہوتی ہے اس طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے وہ بغداد میں ہوتا ہے, حیدرآباد والوں کے سن رہا ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھوں کی طاقت میں رب بن جاتا سبحان ہوں. اللہ. وَيَدْهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اس کے ہاتھ جو ہے بظاہر 5 انگلیوں کے ہاتھ پکڑتا ہے لیکن وہ جب ہاتھ پکڑتا ہے تو بھلے جہنم کے گڑھے پہ بندہ پہنچ گیا ہو لیکن چاہتا ہے میرا مرید ہے اس کو جہنم جانے نہیں دوں گا, مالک جنت میں بعد میں جاؤں گا, پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص, حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی من عادی ولین, جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی, اس کے عداوت کی, اس سے بغض رکھا, فقد آذنتہ بالحرب, اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. ہم تو زبانیں دراز کر کے اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخیاں بے باکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے جنگ لڑنے کی ہمت اور صلاحیت رکھتا ہے پھر تو بے شک وہ گستاخی کر لے, لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت اتنی سخت نہیں ہے تو پھر اولیاء اللہ کا دامن پکڑنا ہوگا, ان کا ادب کرنا ہوگا, ان کی محبت دل میں بٹھانی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بہت اچھی گفتگو فرمائے تھے. حضرت یہاں پر میں ایک سوال ضروری سمجھتا ہوں کرنا. حضرت ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس کے لمبے لمبے بال ہوں, یعنی کاندھوں سے اوپر رکھنا جو ہے شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے, بالکل کاندھے سے نیچے جا رہے ہیں, انگوٹھیاں 5 اس ہاتھ میں 5 اس ہاتھ میں, کپڑوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو حضرت لوگ ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, اصل پوچھے بھی وہ شخصیت ہے, ان کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں اور بابا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے, ایسے شخص کے لیے ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی ابتدا میں آپ سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. شریعت نے 5 انگوٹھیاں پہننے کی تو اجازت دی نہیں ہے. ایک انگوٹھی ہو وہ بھی اس کی مخصوص مقدار 7.5 ماشے کی ہو اور پھر ایک نگ والی ہو. تو جو 5 انگوٹھیاں پہن کے, کلابے پہن کے اور بڑے لمبے لمبے بال, عورتوں کی مشابہ اختیار کر کے, اور ایک تو وہ ویڈیو نظر سے گزری تھی کہ اتنے بڑے بال تھے کہ مریدین ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر چوم رہے تھے, پتہ نہیں طہارت بھی صحیح سے ہوئی, غسل بھی اترا نہیں اترا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر ہم بھی ان کی شان بیان کریں گے, ایسی ویڈیوز آئیں گی, ہم اگرچہ دوسری نیت سے وائرل کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے, تو ایسوں کی ویڈیو بجائے آگے شیئر کرنے کے ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے, ان کو جو ہے وہ کسی طرح ان کو بین کرنا چاہیے. تو ایسے لوگ جو شریعت کے پابند نہیں ہیں وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا, چاہے وہ لاکھ کرامات دکھائیں, وہ کوئی شوبدہ بازی تو کر سکتے ہیں لیکن کرامت نہیں. اگر میں کرامت کے, اگر آپ کی اجازت ہو, میں کرامت کی جو علماء نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی, علماء نے فرمایا کہ ایسا خرق عادت عمل, ایسا خلاف عادت عمل جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے. اب پہلے تو ولی ہو, اس کے اندر نشانیاں علامات پائی جائیں, پھر اگر وہ کوئی کرتب دکھاتا, کوئی کرامت دکھاتا ہے, کوئی ایسا کام کر کے دکھاتا ہے جو ہمارے لیے عجیب و غریب ہوتا ہے, بظاہر ہماری عادت میں وہ شامل نہیں ہوتا, تو پھر وہ کرامت کہلائے گی. اور کرامت کے اندر تو الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کرامات کا جو منکر ہوتا ہے وہ ضروریات مذہب اہل سنت کا منکر ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کرامت کا منکر ہے وہ بد مذہب اور گمراہ ہے. بد مذہب اور گمراہ, کیونکہ کرامت وہ ہے جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے, جس کا ثبوت حدیث سے بھی ہے. قرآن کے اندر حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت موجود ہے سورۃ النمل کے اندر. اس کے علاوہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت موجود ہے کہ جو ہے ان کے اندر ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے. تو اس طرح حدیث کے اندر بھی کرامات آئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے تو ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی, سامنے سے شیر آ گیا. تو حضرت سفینہ کی یہ کرامت حدیث کی کتب میں موجود ہے. فرماتے جب اس سامنے شیر آیا تو شیر سے آپ ڈرے نہیں, کیونکہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. اگر خوف ہو تو اللہ کا ہوتا ہے, دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا. تو شیر کو دیکھ کر وہ ڈرے نہیں, بلکہ آپ نے اس شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شیر انا مولا رسول اللہ, میں رسول اللہ کا خادم ہوں, میرے کچھ بال کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ بجائے شیر نے کوئی حملہ کرنے کے وہ دم ہلاتا ہوا قدموں میں آ گرا.
اور حضرت سفینہ اس شیر پر سوار ہوئے اور سواری کر کے اپنی منزل تک پہنچے. تو آپ بتائیں کہ جو کرامت کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے, حدیث سے بھی ملتا ہے, اور پھر ابھی بھی کرامات بکثرت اولیاء اللہ سے وارد ہوتی ہیں, اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. تو کرامت کا تو مذاق بالکل نہیں اڑانا چاہیے, اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے, لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے, اشد ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے وہ کس سے ظاہر ہو رہی ہے. عامل شریعت ہے, نیک ہے, متقی اور پرہیزگار ہے, مومن ہے, تو پھر ہم کرامت تصور کریں گے, ورنہ وہ کرامت نہیں کہلائے گی. حضرت یہ بات ضروری ہے کہ مطلب ہر ولی کرامت دکھانا اس کو ضروری ہوگا؟ کرامت ولی ہی سے ظاہر ہوتی ہے, لیکن ولی سے کرامت ظاہر ہو یہ ضروری نہیں. یعنی اگر کوئی شخص ہے اس سے کسی قسم کی کرامت نہیں, لیکن وہ مومن بھی ہے, متقی بھی ہے, تو بے شک وہ ولی ہے. صحیح, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیارے انداز کے ساتھ حضرت ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے. میں عبدالوہاب بھائی سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. حضور وہ فرمائش ہے نا, نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, تضمین کے ساتھ. سبحان اللہ. آئیے مل کر کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ کی تضمین کے ساتھ مل کر پیش کرتے ہیں. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا, در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا. ان کے انداز کہ میں قربان گیا, نعمتیں بانٹتا جیسے وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جیسے وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. تجھ سے جو پھر کے جانب قرآن گیا, سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا. کتنے گستاخ ہوئے, کتنوں کا ایمان گیا, قبر چل کے غیروں کا
داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا، اور تم پر، اور تم پر، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اصل ناز شعر جو بابا خادم والے رضوی رحمہ کے لبوں سے نکلا اور پوری دنیا میں چھا گیا۔ شاعر کہتا ہے، پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دوستی سے مجھے مطلب نہ مجھے غیر سے ان کے صدقے ان کے صدقے ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کیوں ان کا شیدا مجھے بس انہیں جانا انہیں مانا ہم نے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے اس شعر پر متعین کر لیں گے۔ شاعر کہتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ پھر اگلا مصرع اس کی زندگی کا حاصل مقصد ہوتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت بلایا تھا نبی نے، پہنچے جانو دل
نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا کو سامان گیا بس نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جیسے وہ ذیشان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب عبدالوہاب قادری صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ تضمین پیر نصر النصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور کلام اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ پیش کر رہے تھے. الحمدللہ نعت کے درمیان جن شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا تعلق انجمن صدر انجمن ریشم بازار سے آپ کا تعلق ہے اور آپ پوری انجمن ریشم بازار کے صدر ہیں. میرے برات جناب محمد آصف میمن کونچ والے بھائی جان صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ کو ہماری پوری مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے حضور کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا آنا اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹرانسمیشن میں قبول و منظور فرمائے. میں اس حضرت سے گفتگو سے قبل پہ گزارش کروں گا جناب احمد نیّر صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب نسیما جانب بدہا زی اغوا لم محمد را خبر نسیما زی اغوا
را خبر تو ہی مشرف گئے شد جامی مشرف بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب احمد رضا نیّر صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. الحمدللہ ہمارے درمیان انجمن تاجران ریشم بازار حیدرآباد کے صدر جناب عاصم احمد کوچوالے صاحب تشریف فرمائے. میں حضرت کی طرف بڑھوں گا لیکن اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے پیج پہ جوائن ہیں, میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ تر شیئر کر دیں, چونکہ اختتام کا بھی وقت ہے, تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر ہم انشاءاللہ ہم اس ٹرانسمیشن کو اختتام کریں گے. میں جناب آصف انکل صاحب سے جو ہے وہ سوال پڑھاؤں گا. حضرت
سب سے پہلے تو آپ کو میں پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا. حضور ماشاءاللہ آپ کا تعلق چونکہ آپ انجمن تاجران ریشم بازار کے آپ چونکہ صدر صاحب ہیں. حضور رمضان مبارک میں کاروباری حالات اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اس بازار میں آپ کی انجمن کیا کردار ادا کر رہی ہے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پچھلے کئی سالوں سے آپ کی اس ٹرانسمیشن کو کامیابی کی طرح کرتے ہوئے آپ کو مبارکباد دوں گا. جزاک اللہ. اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کا اسپیشلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مدعو کیا. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. کاروباری لحاظ سے رمضان المبارک ریشم بازار کے لیے ایک بہت ہی اہم مہینہ ہوتا ہے. جی. اور اس میں تمام طبقے کے لوگ اسپیشلی ریشم بازار کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. جی. جس میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی ہے. اور میں ہم اپنی ہر میٹنگ میں ہر پروگرام میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ سما الحمدللہ ریشم بازار وہ بازار ہے جس میں اگر نہ صرف حیدرآباد, جی, نہ صرف اندرون سندھ, نہ صرف پورے پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کسی بھی ملک سے خواتین اگر حیدرآباد آئیں اور وہ ریشم بازار نہ آئیں تو ان کی شاپنگ اور ان کا آنا مکمل نہیں ہوتا ہے. بالکل. اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حیدرآباد میں بڑے بڑے مالز بھی کھل گئے ہیں, دیگر بازار بھی کھل گئے ہیں, لیکن ریشم بازار وہ واحد بازار ہے اور ایک قدیمی بازار ہے جس کا اپنا مقام ایک جگہ تو ہے ہی, لیکن ہر بڑھتے دن کے ساتھ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور یہاں کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو باٹم ٹو اپ یعنی پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر چیز آپ کو یہاں مہیا ہو جائے گی. اس میں چاہے کوالٹی وائز ہو یا برانڈڈ ہو. جی. تو الحمدللہ ریشم بازار میں یہ کوالٹی ہے کہ اب جیسے 10 رمضان ہو گیا ہے تو سمجھ لیں آنے والے دنوں میں 24/7 ہو جائے گا. جی. اور ریشم بازار کی ایک کوالٹی اور بھی ہے کہ یہ ریشم بازار جس وقت کھلتا ہے اس وقت چلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور تجارت کے حوالے سے یہ کرونا کے بعد سے یہ پہلا رمضان ہے جس میں تھوڑا سا کاروبار اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور نہ صرف ہمارے دکانداروں نے اور کافی لوگوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ہے. جی جی جی. کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مدہ, جی, تو وہ کاروبار ڈاؤن فال کی طرف تھا. جی جی. لیکن الحمدللہ ایک تو رمضان ہے کیونکہ ہر کوئی خریداری کرتا ہے. بالکل بالکل. تو اس میں بھی اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے. اور اس وقت بھی اگر میجر آپ خریداری دیکھیں گے نا تو فیملی جو ہیں اس وقت بچوں کی خریداری زیادہ کر رہی ہے. کیونکہ ایک تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جہاں لوگ ایک وقت میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر شاپنگ کرنے آتی تھی ایک فیملی, فار ایگزامپل 2 لیڈیز ہیں یا 4 لیڈیز, تو ہاتھ میں 4 6 شاپر ہوتے تھے. جی. آج یہ حال ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہی شاپر ہوتا ہے. اور اگر وہ گھر سے مائنڈ بنا کے آئیے کہ آج میرے کو اپنے لیے بھی لینا ہے, اپنی نند کے بھی لیے لینا ہے, ساس کے لیے بھی لینا ہے, اور ہونے والی بہو کے لیے بھی لینا ہے, تو امپاسبل ہے کہ وہ سب کے لیے سوٹ لے کے وہ آئے گی. تو بیچاری اگر وہ ذہن بنا کے آئیے 5 سوٹ کا تو وہ مشکل سے 2 سوٹ لے کے جائے گی. تو اس وجہ سے اس وقت کاروباری حالات تو بہت سنگین ہیں. صحیح. اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے خریداری بھی بہت کم کی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دکاندار کا توکل اللہ بہت زبردست ہے. بالکل. کہ وہ اگر ہفتے میں 5 دن اگر مندہ ہے, ایک دن چل جائے گا تو 5 دن کو بھول جاتے ہیں. جی. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا, آج بہت اچھا بازار چلا ہے. جی جی جی. تو یہ وجہ ہے. اور یہی ہے کہ اس چینل کے تبسط سے میں یہ کہوں گا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. بالکل. تجارت اپنی جگہ ہے لیکن سب سے بڑی بات عبادت ہے, جس کے ثواب آپ کو دین اور دنیا آخرت میں دونوں جگہ ملے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت حضرت ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. حضرت چونکہ یہ جو سوال کرنے لگا ہوں یہ آپ سے ریلیٹیو سوال ہے. حضور ماشاء اللہ آپ ایک پرسنالٹی ہے اور صدر ہیں ماشاء اللہ پورے انجمن ریشم بازار کے. حضور رمضان مبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ تھوڑا اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں. الحمدللہ کافی سالوں کے بعد جی عبادت کی طرف گامزن ہوئے. ماشاء اللہ. بڑا اللہ کی کرم نوازی ہے کہ نمازوں کی بھی پابندی ہو گئی. ماشاء اللہ. الحمدللہ. بارک اللہ. اور اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ آج ہو سکتا ہے تہجد نہ ہو میری,
اللہ لیکن تہجد بھی الحمدللہ ماشاء میرے اللہ. رب کی بڑی کرم نوازی بے میرے شک. ماں باپ کی اور سب کی دعائیں کی ہے، میری پرسنل اور میری پوری ٹیم کی. جی. میں اب میرے سے مراد ہوتی ہے میری پوری ٹیم انجمن جی. تاجران ریشم بازار. جی 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 رمضان ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ 24/7 ہے. جی لاسٹ ایئر میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے رمضان میں سحری جو کی تھی وہ سول ہاسپٹل میں کی تھی، کیونکہ ہمارے ایک دکاندار کا مسئلہ ہوا تھا تو وہ ہاسپٹلائز کیا تھا، تو ہم نے رستے میں بس 2-3 منٹ کے لیے سحری کی تھی. اور رمضان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، رمضان میں پرابلم اتنے بازار میں کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر بعض جگہ ہمارا دکاندار اور بعض جگہ کسٹمرز کہ اس کی جو نوک جھوک ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو جاتی ہے. تو رمضان میں صبح سے لے کے اپنے کاروباری اور تقریباً افطار کے بعد سے ہم پورے بازار کے معاملات واچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک یعنی سحری تک. تو ہم لوگ یہ واچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت سارٹ آؤٹ ہو جائیں. اور ریشم بازار میں ایک سب سے بڑی پرابلم اس وقت جو ہے چور خواتین ہیں، تو ان کو واچ آؤٹ کرنے کے لیے اس دفعہ ہم نے اسپیشلی ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ کی، اور پولیس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس سال سول ڈیفنس کی بھی نفری ہمارے پاس موجود ہوگی، جس کی وجہ سے پولیس لیڈیز پولیس اور اس دفعہ سول ڈیفنس کی بھی جو نفری ہوگی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم یہ معاملات ہوں. اور نفری اور پولیس کے ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات رک جاتے ہیں. اور میں یہاں آپ کے چینل سے اسپیشلی خصوصی طور پر حیدرآباد پولیس اور حیدرآباد انتظامیہ کا بہت شکر گزار اور مشکور ہوں کہ وہ رمضان میں چاہے سپاہی ہو، انسپیکٹر صاحب ہوں، ایس ایچ او ہوں، یا ایس ایس پی ہوں، یا ڈی ایس پی صاحبان ہوں، یا انتظامیہ میں آپ اسسٹنٹ کمشنر لے لیں یا ڈی سی صاحب لے لیں، آن بورڈ ہوتے ہیں 24/7 نا. تو کسی بھی وقت ہمیں کسی بھی مشکل درپیش ہوتی ہے، چاہے ٹریفک پولیس ہو یا انتظامیہ کے حوالے سے، تو وہ فوری طور پر ہماری مدد کو آتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ بہت سے معاملات سے بچ جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت عزت، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے حضور. آخری کے اندر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے اس چینل سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تھوڑا سا رمضان مبارک کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اسپیشلی دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا جزاک کہ اللہ. اپنی لائف میں پہلی دفعہ جو لائیو گیا تھا سوشل میڈیا چینل میں وہ آپ کے چینل سے گیا تھا، جزاک اللہ. اور آج الحمدللہ بڑے اللہ کی کرم نوازی کہ کافی چینلز پر ماشاءاللہ دوست احباب انوائٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میں یہی کہوں گا کہ شکر اللہ کرتے رہیں. رزق میں اگر کسی آپ کے کاروبار میں اس رمضان میں اگر کسی کے پاس قوت خرید نہیں ہے، اور اگر آپ کے وہ خرید دام بھی بول رہی ہے، فار ایگزامپل فیملی آ کے یا لیڈیز بول رہی ہے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا پروفٹ چھوڑ کر اس کو ایک آدھ سوٹ خرید دام میں بھی دے دیں، تو اس کی جزا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. کیونکہ میں نے بہت سے معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ اب آپ نے دیکھے ہوں گے کہ قوت خرید نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بالکل. کیونکہ وہ اگر اپنا گھر کا سروائیو کرے، جی ایجوکیشن سروائیو کرے بالکل. یا عید منائے. صحیح بات ہے. تو میں اپنے تمام بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ایک گزارش یہ ضرور کروں گا کہ جو بھی کسٹمر اگر ان کیس اگر آپ کے ریٹ ٹو ریٹ بھی مال مانگ رہے ہوں جی تو اللہ کی رضا کے لیے دیں. انشاءاللہ میرے اللہ کے اوپر بڑا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا جزا اور اس کی برکت رحمت سب کو دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری حضرت گفتگو فرما رہے تھے. عبدالوہاب بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک فرمائش آئی ہے آپ کے لیے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. آئیے مل کر فرمائش پوری کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو فرمائش مجھے ملی ہے سید پاک کے کلام کی وہ بھی اسی کے ساتھ جلدی کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس قلیل ہے. مل کر بڑی امید ہے سرکار بڑی امید ہے
کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدِ خضرا مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا قسم رسول اللہ جب تشریف لائیں گے یہی بات جب قیامت کے روز حضور کی شہزادی حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی شاعر کہتا ہے کہ انبیاء کرام سے فرمایا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے حضور کی شہزادی جلوگر ہو رہی ہیں حضور کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں شاعر کہتا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا مجھے شریعت سے ملے جو اس کی جو اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در و میری سجدہ گاہ شریف ہے جی سبحان آئیے حضور غوث پاک پر کس کا فیضان ہے سماعت کرتے ہیں ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین یا زہرا پیران پیر
جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا یا زہرا کرم ہوا. اللہ رب العزت نے بہت عزت عطا فرمائی. اور وہ شعر کیا ہے؟ سیدہ پاک کی زبان کی تاثیر. تیری زبان ام الکتاب کی کنجی یا زغرا کلام یا زہرا یا زہرا یا جنت میں فاطمہ کی کلیزے جما رہے. یا رب میری دعا ہے وہی میں سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب عبدالوہاب قادری صاحب ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضور سیدہ پاک کا جو ہے وہ منقبت ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ اختتام کا وقت ہے، بالخصوص ہمارے علامہ صاحب جناب حضرت علامہ مولانا خادم حسین قادری صاحب، جناب عاصم احمد والا صاحب آپ تشریف لائے، اور ساتھ ہی ثنا خان حضرات، عبدالوہاب قادری صاحب، شاہ صاحب اور احمد رضا نیّر صاحب، جتنے حضرات تشریف لائے، میں آپ تمام کو شکر گزار ہوں پوری مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. انشاءاللہ چونکہ اب اختتام کا وقت ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے عالم دین کے ساتھ، نئے ہوسٹ کے ساتھ، نئے ثنا خان حضرات کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ. انشاءاللہ کل پھر ہمارے اس سیٹ سے دوبارہ لائیو ہوں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، چونکہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. آج جو ہے وہ دوسرے عشرے کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے. آج 11ویں شریف بھی تھی، ہو سکے تو 11ویں شریف کی نیاز بھی جو ہے وہ آپ لازمی کروائیں. ساتھ ہی انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک میں چونکہ شب جمعہ ہے تو شب جمعہ بھی دعائیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو دعائیں بھی کرتے رہیں، بالخصوص اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں. نمازوں کی بھی پابندی کرتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو میرا وطیرہ رہا ہے شعر پڑھنے کا، اسی شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ بس انہیں جانا
انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا 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 رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان۔